اور آگے اقبال نے یہ سارے یہود نصارہ کے ایجنٹوں کو مخاطب، پوری دنیا کے مخاطب کر کے مسلمانوں کو جو کفر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کہتا ہے اپنے راز کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک۔ کہنا اگر اس کو نہیں پہچانا تو کبھی اقوام متحدہ کے دروازے پر، کبھی IMF کے دروازے پر، اور جناب کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی فلاں کے دروازے پر، کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر۔ اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم۔ اقبال کہتا ہے اگر تو پہچان لے تو پھر یہ کیا ہے، پھر اگر تیری خاک میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ اقبال کہتا اگر تو پہچان لے تو تیری ٹھوکر میں کیسر و کسرا پڑے ہوں اور تیری ٹھوکر میں سارا جہان پڑا ہو۔ اگر نہ پہچانے تو پھر تو کبھی اس کے دروازے پر اور کبھی اس کے دروازے پر۔ آخر میں اقبال نے کمال بات کر دی، کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہتا ہے جس کا دل آزاد ہے نا وہ آزاد ہے، ہاں جس کا دل آزاد ہے وہ آزاد ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں وہ آزاد ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہہ رہا ہے یہ جتنا تو اکٹھا کر رہا ہے، جتنا کچھ تو لے کر آ رہا ہے، یہ سارا موت کا سامان ہے، سارا موت کا سامان ہے۔ پھر اقبال ہے کیا؟ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ دل کی آزادی کیا ہے کیا دل کی آزادی؟ دل کی آزادی تو یہ ہے کہ 8 تلواریں ہیں، 313 لڑنے والے۔ حضور پوچھے بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر صاحب بن معاذ کھڑے ہوں کہ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلح بال من شیتا وقتا ہے بال من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خود من اموال ناما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے کیسر و کسرا سے جنگ لڑ لیں گے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے ساری دنیا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ پھر اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال تاریخ تو بتاتی ہے گھوڑے ان کے پاس 2 ہیں، انہوں نے سمندروں میں کیا ڈالنا ہے؟ اقبال کہتا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بہر و بر در گوشہ دامان اوس۔ اقبال کہتا جھلیا جس کے دل میں حضور دی محبت ہوئے کائنات یہ ساری نعمتوں دی جیب میں موجود ہوگی۔ جس کے دل میں عشق رسول نہ ہوئے تو پھر او کہن ساڑھے کو طاقتہ بھی ہیں اور ساری قوتیں ہوں دیا ہندو کشمیر لے جاوے۔ اقبال دیکھتا صحیح تیرے دیس تا حال انہوں نے کی کیتا، دیکھتا صحیح آج ساری طاقتہ ہوں دیا اسی ہر طاقتوار دے تھلے لمحے پہ آیا، اور ساڑھا دل کردہ کدی جناب چائنا دے تھلے کدی رشیا دے تھلے۔ اقبال اسلام کی میں ہوتے آیا کہندہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، اور وہ نہیں کوئی صحابہ جا کے مدینہ پاک کے گنڈ بیٹھ کے نہیں سلان دے۔ اقبال کو پوچھ لاؤ کہ صحابہ کی کر دے سن، کہندہ زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی۔ انہوں نے پوری دنیا نو تھلے لایا، کیا اصلے نال جنگ لڑیاں جانیاں اور جنگاں دا جذبے نال لڑیاں جانیاں، حق دا جذبے نال لیا جاندہ۔ کہنے جی اسی جنگ چھیڑ دئیے، میں کہنے سارے کو لتر کھاؤ، باری باری لتر کھاؤ، تسی اس دم تک لتر کھاؤ جدو تک تسی اسلام تک واپس نہیں آ جاندے، اسلام دے مزاج تے واپس نہیں آ جاندے، اس دم تک سارے دے اندے لیٹو۔ لیکن انشاءاللہ ایک گل اس طرح رہنی نہیں، اس طرح رہنی نہیں۔ اسلام دبن واسطے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے واسطے آیا، اور اسلام نے غالب ہو کے رہنا، اور اسلام دے نظام میں غالب ہو کے رہنا۔ اس کو جتنا دبایا جائے گا اے اتنا ابھرے گا۔ جو اقبال کہندہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اچھا اے پوری دنیا نے موت تو ڈران دے، اور جھلیا اقبال کہندہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
اور جدو مومن دا مقصود ہی شہادت ہے اس نے موت کو کتوں ڈر لگتا لیکن جڑے ساڑھے ہوتے مسلطن اقبال انہوں کے بارے بھی کیا گیا کیوں کونن اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل گھر بیٹھے لیتا کمی جا رہی ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہنا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اقبال کہنا تو بھی سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان چھٹ جائے گی اور جھلیا جنہ دے دلوں میں اللہ نے ازل کی طرف دیکھا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں دی بھی لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جان نہیں چھٹی کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی مریسی وچ کدی مستلق وچ کدی تبوک وچ کدی یرموک وچ کدی قادسیہ وچ پھر جا کے آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور تو کہنا گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آ جائے گا اس طرح نہیں آئے گا اسلام اقبال آئے گا کس طرح اقبال کہندہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت اقبال کہندہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم آخر سے اقبال نے کمال کر دیتی کہندہ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو اقبال کہندہ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو توڑ دے تیری نگاہ آئینہ ہے مہروما اقبال کہندہ تو زمینی گلنا کرتا تو این نگاہ چکے تو سورج بھی بے نور ہو جاوے اگر دل زندہ رکھتا اور اگر دل مردہ رکھتا تو پھر جو مرضی تیرا جو تیرا دل کردہ ہو تیری رات اقبال اس طرح نہیں ہوئے گا تیرے شاہین جاگ گئے اقبال نے آخر میں کہا نا امیر المجاہدین جو ہمیں فکر دے کر گئے اقبال کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ اور اقبال ان غلاموں کے بارے میں کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ اور اقبال نے ہم سب کو کہا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے اقبال کہندہ ہے مغرب دی ہوا ایسی چلی اپنے تو بھی بیگانہ کر دیتا شرم تو بھی بیگانہ کر دیتا حیا تو بھی بیگانہ کر دیتا غیرت تو بھی بیگانہ کر دیتا اور اقبال کہندہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اسی ساری چیزاں مغرب نہ جوڑی جا رہے ہیں لہذا وہ گو کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا وہ غلط کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا اقبال کہنا نا 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 اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہندہ تو انہوں نال کردا جنہوں نے اپنے ماں پیو دا ہی نہیں پتا تو انہوں نے نال کردا کہ تیرے نسب حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے حضور تک پھر جناب ساری تو انہوں نے نال گلا کردا انہوں کو تو ہے شاہ حقیقت کوئی نہیں وہ تا کاغذی پھولن اقبال کہندہ میں پورا یورپ پھلیا میں نو کسے ایک پھول وچوں بھی خوشبو نہیں آئی کسے ایک پھولے سارے کاغذی پھولن انہوں کو تو خوشبو لینا